علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل تک کے سبق میں صفات متضادہ یعنی صفات لازمہ کی ایک قسم جو صفات متضادہ کہلاتی ہے، جو جمہور کے اعتبار سے 10 صفات ہیں: جہر، ہمس، شدت، رخوہ، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، اسمات اور اطلاق۔ ان 10 صفات کا تذکرہ تفصیلی طور سے آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب آج کے سبق میں صفات متضادہ کے علاوہ جو دوسری صفات ہیں جن کو غیر متضادہ کہا جاتا ہے، یا اسی طرح سے ان کا ایک نام جو ہے صفات منفردہ ہے۔ منفردہ اس معنی کر کے کہ وہ اپنے سامنے کوئی ضد نہیں رکھتی، یعنی وہ اکیلی ہوتی ہیں، ان کا کوئی سامنے جو ہے مخالف موجود نہیں ہوتا، اس لیے ان کو منفردہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال صفات غیر متضادہ کہیے یا صفات منفردہ، آج کے سبق میں وہ پیش کی جائیں گی، اور وہ جمہور کے اعتبار سے کل جو ہے 7 صفات ہیں۔ اولاً جو ہے ان 3 اشعار کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، کیونکہ یہ تینوں اشعار جو ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اس وجہ سے تینوں کا ترجمہ ایک ساتھ ضروری ہے، ورنہ ایک ایک شعر اگر ترجمہ کر کے تشریح کی جائے تو پھر یہ ترجمہ ناقص رہ جائے گا۔ تو اولاً ایک مرتبہ اس کا ترجمہ جو ہے تینوں شعر کا ایک ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ صفیرها صاد وزای سین، دیکھیے اس اسکرین پر، صفیرها صاد وزای سین قلقلۃ قطب جد واللین واو ویاء سکنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا۔ دوسرے نسخے میں ہے واو ویاء سکنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا، یعنی سکنا اور سکنا دونوں جو ہے نسخے ہیں۔ فی اللام والراء وبتکریر جعل وللتفشی الشین ضادا استطل۔ تو صفیرها صاد وزای سین، حروف صفیر صاد، زا اور سین ہیں۔ قلقلۃ قطب جد واللین، اور قلقلہ والے قطب جدن ہیں، اور لین والے واون ویاء سکنا، اور لین والے واو اور یا ہیں جبکہ وہ ساکن ہوں۔ وانفتحا قبلہما، اور ان کا ماقبل مفتوح ہو۔ دوبارہ دیکھیں، واللین، اور لین والے واو اور یا ساکن ہیں، واو اور یا ہیں جبکہ وہ ساکن ہوں اور ان کا ماقبل مفتوح ہو۔ والانحراف صححا، اور صفت انحراف صحیح قرار دی گئی ہے۔ فی اللام والراء، لام اور را میں، وبتکریر جعل، اور صفت تکریر کے ساتھ را خاص کی گئی ہے۔ وللتفشی الشین ضادا استطل، اور تفشی کے لیے شین خاص ہے اور ضاد میں استطالت ادا کرو۔
دوبارہ دیکھیے ترجمہ جو ہے، حروف صفیر صاد زا اور سین ہیں، قلقلہ والے قطب جدن ہیں، اور لین والے وا اور یا ہیں جبکہ وہ ساکن ہوں اور ان کا ماقبل مفتوح ہو، اور صفت انحراف صحیح قرار دی گئی ہے لام اور را میں، اور صفت تقریر کے ساتھ را خاص کی گئی ہے، اور تفشی کے لیے شین خاص ہے، اور زاد میں استطالت ادا کرو۔ تو یہ ہوا تینوں شعر کا ترجمہ۔ آپ جو ہے جانتے ہیں کہ اس پہلے شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حروف صفیر کو اور اسی طرح سے حروف قلقلہ کو بیان کیا ہے۔ ماقبل کی صفات کی طرح یہاں پر بھی آپ یہ سمجھیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صفت کی تعریف اس لیے نہیں کی ہے کہ ان کے لغوی معنی سے ان کی تعریف ظاہر ہے، لیکن وضاحت کے لیے آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ صفیر کے لغوی معنی آتے ہیں ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔ اسی طرح سے دوسرا اس کا معنی آتا ہے ہر وہ آواز جو لمبی ہو اور آواز سے خالی ہو، یعنی اس میں کوئی، اور دوسرا معنی ہے ہر آواز کرنے والا پرندہ، پرندے کی آواز۔ یہ مختلف معنی جو ہے صفیر کے آتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے پہلے یہ ہمیں بتلایا جا چکا ہے کہ صفیر کے معنی آتے ہیں سیٹی بجانے کے، یا یہ کہ صفیر کہتے ہیں پرندے کی آواز کے۔ تو بہرحال یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی ہوگی حروف کی ادائیگی میں ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلے یا پرندوں کی سی آواز نکلے۔ دوبارہ سنیے صفیر کی لغوی تعریف، حروف کی ادائیگی میں ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلے یا پرندوں کی آواز کی سی آواز نکلے۔ یہ ہے صفیر کی اصطلاحی تعریف۔ ابھی آپ کو جو ہے بتلایا گیا کہ صفیر آواز کرنے والے پرندے کو بھی کہا جاتا ہے۔ صفیر جو ہے اس سے ایک پرندے کا نام بھی رکھا گیا ہے، اس پرندے کو صافر کہا جاتا ہے۔ وہ رات میں آواز کرتا رہتا ہے، اس خوف سے وہ آواز کرتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی پکڑ نہ لے۔ تو آپ جب جو ہے حروف صفیریہ ادا کریں گے تو حروف صفیریہ کی جو آواز ہوتی ہے اس پرندے کی آواز کے مشابہ بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی ان کو صفیر کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کو باب المخارج کے اندر بھی بتلایا جا چکا ہے کہ حروف صفیریہ کو صفیریہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ان حروف کی ادائیگی میں ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے، یا یہ کہ پرندوں کی آواز کے مشابہ اس میں آواز نکلتی ہے، اس وجہ سے ان کو حروف صفیر کہتے ہیں۔ آگے جو ہے آپ کو بتلایا جائے گا کہ کون سی آواز کس کے مشابہ ہے۔ اب سوال یہاں پر ہے، دو باتیں آپ نے سمجھ لی کہ صفیر کے لغوی معنی سیٹی بجانا، پرندے کی آواز، یا اسی طرح سے ہر آواز کرنے والا پرندہ۔ تو یہ صفیر کا لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی کیا ہوا کہ حرف کی ادائیگی میں ایک تیز زائد آواز مثل سیٹی کے نکلے یا پرندوں کی آواز کی سی آواز نکلے، اس کو کہا جاتا ہے صفیر۔ اب سوال یہ ہے کہ حروف صفیر کا اظہار یا حروف صفیر کے پائے جانے کی جو ترتیب ہے وہ کس حرف میں زیادہ ہے، صاد میں زیادہ ہے یا زا میں ہے یا سین میں ہے؟ کون سے حرف میں صفت صفیر کا اظہار زیادہ ہونا چاہیے اور کیا ترتیب ہے؟
تو آپ یہ سمجھیے کہ صفت صفیر سین میں سب سے زیادہ ظاہر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اطباق کی وجہ سے صاد میں زیادہ ہے، پھر تیسرے نمبر پر جو ہے زا میں ہوتی ہے۔ یعنی صفت صفیر کا جو اظہار ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، سب سے زیادہ سین میں ہوگا اور سب سے کم زا میں ہوگا۔ تو گویا کہ سین میں سب سے زیادہ، صاد میں اس سے کم اور زا میں اس سے کم، یہ ترتیب ہے صفت صفیر کے پائے جانے کی۔ ابھی جو ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ حروف صفیر کو صفیر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ادائیگی میں سیٹی کی طرح یا پرندوں کی آواز کی طرح ایک تیز آواز نکلتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی آواز کون سے پرندوں کی آواز کے مشابہ ہے، کون سی چڑیے کی آواز کے مشابہ ہے ان کی آواز؟ تو آپ جانتے ہیں ایک پرندہ ہے مرغابی جس کو کہتے ہیں، پانی میں رہتا ہے اور مرغی کے عام طور سے مرغی جو ہوتی ہے اس کے جسامت میں اسی کے بقدر ہوتا ہے، اس سے کچھ چھوٹا، اس کو کہا جاتا ہے مرغابی، یعنی وہ مرغی جو پانی میں رہتی ہے، تو مرغابی اس کو کہتے ہیں۔ تو صاد کی آواز مرغابی پرندے کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو صفیر کہتے ہیں صاد کو، یعنی اس میں مرغابی پرندے کی آواز کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے صفیر۔ اسی طرح سے سین کے اندر ٹڈی کی آواز کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو صفیر کہتے ہیں۔ ٹڈی جو ہے غالباً وہی جو آج کل راجستھان وغیرہ کے علاقے میں بہت زور و شور سے نکلی تھی اور ان کا جو ہے بہت چرچا تھا آج کل مہینہ دو مہینہ پہلے، اور یہ ٹڈی دل جو ہوتا ہے یہ کسی بھی کھیت پر اچانک حملہ آور ہوتا ہے اور پورا کھیت جو ہے منٹوں میں صاف کر دیتا ہے، بہت جو ہے یہ نقصان پہنچاتا ہے کھیتیوں کو۔ تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جو گھروں میں چھوٹی چھوٹے چڑا چڑی رہتے ہیں ان سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور تو ان کی آواز جو ہے یہ سین کی آواز جو ہے ان کی آواز کی مشابہ ہوتی ہے، اس وجہ سے سین کو صفیر کہا جاتا ہے۔ اور شہد کی مکھی کی آواز کے مشابہ جو ہے زا کی آواز ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں اگر شہد کی مکھی ہو، اور یہ تو عام طور سے شہد کی مکھی کے چھتے جو ہے نظر آ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نے اگر کبھی غور کیا ہوگا 10 12 15 اگر جو ہے شہد کی مکھیاں اڑتی ہوں تو ان کی آواز جو ہے آپ سنیں گے تو بالکل زا کی آواز جو ہے ان کی آواز کے مشابہ ہوتی ہیں۔ جیسے وہ کہتی ہیں شہد کی مکھیوں کی چند مکھیاں ہوگی تو ان کی آواز اس طرح سے ہوگی، اس طرح سے، تو گویا کہ زا کی آواز شہد کی مکھی کی آواز کی۔ بہرحال صاد میں مرغابی پرندے کی آواز کی مشابہت پائی جاتی ہے، سین میں ٹڈی کی آواز کی مشابہت پائی جاتی ہے، اور زا میں جو ہے شہد کی مکھی کی آواز کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کو صفیریہ کہتے ہیں۔ اب جو ہے اس میں جو خاص چیز آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ صفیر کے لغوی معنی ہے سیٹی بجانا، صفیر کا لغوی معنی ہے پرندے کی آواز، اور جو ہے اسی طرح سے دوسری چیز جو آپ کو یاد کرنے کی ہے وہ صفیر کا اصطلاحی معنی وہ یہ ہے کہ ان حروف کی ادائیگی میں ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلے یا پرندوں کی آواز کے مشابہ آواز نکلے، اس کو کہا جاتا ہے صفیر۔ اور تیسری چیز جو آخر میں آپ کو بتلائی گئی کہ ان کو جو ہے حروف صفیر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے صاد کی آواز جو ہے مرغابی پرندے کی آواز کی مشابہ ہوتی ہے، اور سین کی آواز جو ہے ٹڈی پرندے کی آواز کی مشابہ ہوتی ہے، اور زا کی آواز جو ہے شہد کی مکھی کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے صفت صفیر صاد، زا اور سین جن کے ان تینوں حرفوں میں جو پائی جاتی صفت صفیر، ان تینوں کی آواز جو ہے الگ الگ ہو جائے گی، اس طرح سے کہ ان کی آواز کیسے الگ الگ طور سے پائی جاتی ہے۔ اور آخری بات جو اس میں آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ
سب سے زیادہ صفیر کا ظہور جو ہے سین میں ہوتا ہے، اس سے کم جو ہے صاد میں ہوتا ہے، اور اس سے کم زا میں ہوتا ہے۔ صفیرھا میں ضمیر کا مرجع ہے حروف، اس لیے ترجمہ کرایا گیا حروف صفیر صاد زا سین ہیں۔ ایک چیز یہاں پر زا کے تعلق سے رسم الخط کے اعتبار سے عربی میں اب آپ جب دیکھیں گے تو وہاں پر جو ہے زا یون لکھا رہتا ہے، یعنی زا کے بعد الف، الف کے بعد یا، تو یہ جو ہے رسم الخط کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا لکھی جاتی ہے، اس کو جو ہے زا ہی پڑھا جاتا ہے۔ فرق صرف اصل میں یہاں پہ زا کے بعد الف اور یا کا لکھنا یا کا لکھنا جو ہے زا میں، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ را سے فرق ہو جائے۔ را اور زا، جب را لکھی جائے گی تو را کے بعد الف یا حمزہ ہوگا، یہ الف اور حمزہ ہوگا را، اور زا کے اندر جو ہے زا الف اور یا، تو گویا کہ حرف را اور زا میں فرق کرنے کے لیے زا میں جو ہے الف کے بعد یا لکھی جاتی ہے۔ بہرحال یہ پہلی صفت تھی صفات غیر متضادہ اور منفردہ میں سے صفت صفیر، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ دوسری صفت ہے صفت قلقلہ، قلقلۃ قطب جد، اور قلقلہ والے، قلقلۃ اے ذو قلقلۃ ہے، یہ ذو قلقلۃ قلقلہ والے، قطب جد یعنی 5 حرف، قطب جد کے 5 حرف ہیں۔ قلقلہ کے لغوی معنی آتے ہیں متحرک ہونا، قلقلہ یقلقل قلقلۃ، اس کے معنی آتے ہیں حرکت دینا، تو قلقلہ کے معنی آتے ہیں متحرک ہونا، حرکت دینا۔ لیکن جو ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک دوسرے معنی لکھے ہیں، اور وہ یہ کہ زور سے آواز نکالنا، یا اسی طرح سے مطلق آواز نکالنے کو بھی قلقلہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہم کو یہاں پر جو ہے زیادہ سمجھنا ہے کہ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے۔ تو بہرحال لغوی معنی ہے حرکت دینا، اور اسی طرح سے متحرک ہونا۔ چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں قلقلہ قلقلۃ فتقلقل، یعنی اس نے اس کو حرکت دی تو وہ متحرک ہو گیا۔ تو قلقلہ کے لغوی معنی ایک تو ہو گئے متحرک ہونا، اور دوسرے قلقلہ کے لغوی معنی آتے ہیں حرکت دینا۔ بہرحال یہ قلقلہ کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے کہ حرف کی ادائیگی میں، حرف کی ادائیگی میں حالت سکون میں مخرج کو حرکت ہو، یعنی ساکن ہونے کی حالت میں حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہو، اس کو کہا جاتا ہے قلقلہ۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو علامہ خلیل نحوی کے مطابق جمہور نے قلقلے کے جو ہے 5 ہی حروف ذکر کیے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے جو ہے لال کلر میں نظر آ رہے ہیں، قطب جد، اور یہی جو ہے مشہور بھی ہیں۔ لیکن بعض حضرات نے قلقلہ کے اور بھی حروف جو ہے شامل کیے ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حمزہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حمزہ میں شدت پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو قطب جدن ہے یہ بھی حروف شدیدہ میں ہے۔ حروف شدیدہ آپ نے پڑھا تھا کہ حروف شدیدہ کتنے؟ 8، اجدو، قتم، بکت۔ تو اس میں جو ہے بعض لوگوں نے، اب اس میں دیکھ لیجیے قطب جدن 5 حرف آگے حروف شدیدہ میں سے، اب بچے جو ہے حمزہ، تا اور کاف۔ عجیب سی چیز ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ جمہور علماء نے صرف جو ہے اسی 5 حرف کو، انہی 5 حرفوں کو جو ہے قطب جدن کے 5 حرفوں کو حروف قلقلہ میں شمار کیا ہے، جبکہ بعض حضرات نے صفت شدت کی وجہ سے
حمزہ کو بھی شامل کیا ہے۔ تو علامہ سیبوئے نے حمزہ کے ساتھ تا کا بھی اضافہ کر دیا۔ تو علامہ مبرد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ علامہ مبرد نے کہا کہ حمزہ اور تا کے ساتھ کاف کو بھی شمار کیا جائے، ہاں البتہ اتنا ہے کہ قاف سے کم ہوگا، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے یہاں جو حروف شدیدہ بھی 8 ہو گئے، حروف قلقلہ بھی 8 ہو گئے علامہ مبرد کے یہاں۔ علامہ سیبوئے نے کاف کو کم کیا ہے، حمزہ اور تا کو لیا ہے، تو ان کے یہاں جو ہے حروف قلقلہ 7 ہو گئے۔ اور بعض حضرات نے صرف جو ہے حمزہ کو لیا ہے، تو ان کے یہاں حروف قلقلہ جو ہے 6 ہو گئے۔ بہرحال یہ ان کا اختلاف ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں۔ تو صفت شدت کی وجہ سے اگر آپ حروف قلقلہ میں حمزہ کو شامل کرتے ہیں تو اس سے اچھا تو علامہ مبرد ہی کی بات ہے، کیونکہ حمزہ، تا اور کاف تینوں میں صفت شدت پائی جاتی ہے، لہذا تینوں کو شمار کر لو۔ اور انہوں نے علامہ مبرد نے جو ہے اس کو شمار کر بھی لیا ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے حروف قلقلہ 8 ہو گئے، علامہ سیبوئے کے یہاں 7 اور دیگر بعض حضرات کے نزدیک جو ہے 6 اور جمہور کے نزدیک جو ہے یہی 5 ہیں قطب جدن۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، کل کے سبق میں انشاءاللہ یہ بتلایا جائے گا کہ حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنے کی حکمت کیا ہے، قلقلہ کے درجات کیا ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے صفت قلقلہ کے اندر اور بھی کچھ باتیں ہیں، قلقلے کی قسمیں کیا ہیں، وہ سب جو ہے انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔